اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر آنے کی اجازت اور توفیق عطا فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت من جانب اللہ ہے، کسی کی قوت بازو کا کمال نہیں ہے، من جانب اللہ ہے۔ اگر وہ یہ سعادت نہ عطا فرمائیں تو ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی کے گھر پر اگر کوئی مہمان بن کر جائے تو جب تک میزبان کی اجازت نہ ہو تو کیسے کسی کا مہمان بن سکتا ہے؟ اور یہ دربار تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، اس دربار میں بغیر ان کی اجازت کے کون آ سکتا ہے؟ بغیر ان کی اذن کے اس بارگاہ میں کون آ سکتا ہے؟ تو اس نعمت پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس حد تک صرف اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے سوچا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کوئی پروگرام بنایا اور ہم اعتکاف کے لیے آ گئے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوچا لیکن رہ گئے۔ تو یہ آنا جو ہو گیا اور اللہ کا مہمان بننا جو ہو گیا تو یہ وہاں کی منظوری سے ہے، ان کے عطا سے ہے، ان کے فضل سے ہے۔ تو اس نعمت پر اس اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی کسی عطا پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو نظر اپنے اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور نظر مالک اور خالق پر چلی جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کی نظر اپنے اوپر نہ رہے، اپنی ہستی بیچ میں سے ہٹ جائے اور براہ راست اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ ہر چیز کو اس کی طرف منسوب کرے کہ میرے مالک کی عطا ہے، میرے رب کا یہ فضل ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیت میں کچھ ملاوٹ آ جاتی ہے اور اس ملاوٹ کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی آدمی ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی، اس نے کہا چلو اعتکاف کر لو شاید نوکری مل جائے۔ کسی کی دکان نہیں چلتی، اس نے کہا چلو اعتکاف کر لو شاید دکان چل پڑے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، اس نے کہا کہ چلو اعتکاف کر لو شاید رشتہ مل جائے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ کسی کوئی بیمار ہے، چلو اعتکاف کر لو صحت حاصل ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے اعتکاف نہیں ہے، یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ممکن ہے کہ اعتکاف کے بعد بھی نوکری نہ ملے، پھر کیا ہوگا؟ تو کیا اعتکاف سے بھی بدگمان ہو جائے گا؟ ممکن ہے کہ اعتکاف کے بعد بھی رشتہ نہ ملے، دکان نہ چلے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب کیا کہ پھر ایک نیک عمل سے بدگمان ہوگا کہ میں نے تو اس لیے کیا تھا اور میرا یہ مقصد تو مجھے حاصل ہوا نہیں۔ تو یاد رکھیے، چاہے وہ اعتکاف ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کے مقاصد یہ نہیں ہوتے کہ ہم اس مقصد کے لیے کوئی نیک کام کریں کہ جی ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ وہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی نیت اور ارادہ نہیں۔ کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے مہمان بن گئے، اب ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئیں کہ اس اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کریں۔ کوئی ایسا بے ادبی کا کام نہ کریں کہ جس سے اس گھر کا تقدس پامال ہوتا ہو، کیونکہ اس گھر کی نسبت میرے اور آپ کی طرف نہیں ہے، اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو پھر اس کا ادب اور احترام بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ جیسے کسی بادشاہ کا محل ہوتا ہے، کسی حاکم کا محل ہوتا ہے، تو عام جگہوں سے اس کے ضابطے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اللہ کا گھر ہے تو اور گھروں سے اس گھر کے ضابطے کچھ الگ ہیں۔ اس گھر میں کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے،
اس گھر میں کوئی شور شرابہ نہ کرے، اس گھر میں کوئی بدبودار چیز نہ لے کر آئے، کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ آئے، کوئی بدبودار کپڑے پہن کر نہ آئے، کیونکہ یہاں ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، مصلین ہوتے ہیں، مصلین کو اذیت ہوتی ہے۔ تو اس گھر کے کچھ آداب ہیں۔ تو جب اللہ کے گھر میں ہم آ گئے، اب اس گھر کے آداب کا بجا لانا ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ہمارا میزبان ہم سے ناراض ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے، نہ قولاً نہ فعلاً نہ عملاً، کوئی ایسا کام نہ کرے۔ کیونکہ اعتکاف نام کوئی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ جی چاہا تو آ کے بیٹھ گئے، نہیں، اعتکاف نام ہے زندگی کو بدلنے کا، کہ پہلے جو ہماری عادت، اخلاق، اطوار، انداز، جو بھی طور و انداز تھے، اب اس کے اندر بہتری آنی چاہیے۔ اس خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر میری زندگی کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور آج تک میں اس کو دور کیوں نہیں کر سکا، اور اگر نہیں کر سکا تو اب میں اسے کیسے دور کروں، کیسے اسے نجات پاؤں، اپنی خرابیوں کی اصلاح میں کس طرح سے کروں۔ تو اس آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم میں سے خرابیوں سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پارسائی کا دعویٰ کرے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے بارے میں دعوے نہ کرو پارسائی کے کہ ہم زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ نیک۔ یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کون زیادہ پارسا ہے۔ لیکن دنیا میں اس طرح سے رہو کہ بجائے اس کے کہ اپنے کو پارسا اور نیک سمجھو، اپنی خرابیوں پہ نظر رکھو اور اپنی خرابیوں کی اصلاح کر کے اپنی زندگی کے سفر کو طے کرو۔ یہ راستہ تو ترقی کا ہے۔ اور جو آدمی اپنی پارسائی کا دعوے دار ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان ترقی سے رہ جاتا ہے، پھر وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر یہ دعویٰ آ گیا کہ جی میں نیک، میں پارسا اور دوسرے سارے برے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر انسان آگے بڑھتا ہے، اور یہ بہت اچھا وقت ہے کہ اس 10 دن کے اندر اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی اصلاح کریں۔ کہ بھائی جب اللہ کے در پر ہم آئے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد پہلا قدم اللہ سے معافی ہے، اللہ سے معافی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جیسے حج اور عمرے پر لوگ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو بلاوا آیا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی بلاوا آیا ہے، تو بلاوا آیا تو ہم آ گئے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی بلاوا تو بڑے لوگوں کا آتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو کہاں بلاوا آنے لگا؟ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کسی مجرم کو پکڑ کر حاکم کے سامنے پیش کر دیا جائے، اب اس کے پاس کیا چارہ ہے؟ مجرم تو بھاگتا ہے حاکم سے، اب اسے پکڑ کر اگر حاکم کے سامنے پیش کر دیا جائے، اب تو کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ آگے ہاتھ جوڑ دے، معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے کہ بھئی معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو ہماری وہی مثال ہے کہ مجرم ہے، بھاگے ہوئے تھے، اپنے اللہ سے دور تھے، نہ معلوم کہاں کہاں بھٹک رہے تھے، تو اس رب نے کرم کیا کہ پکڑ کر ہمیں اس دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ہم خود نہیں آئے، پکڑ کر پیش کیا گیا، جیسے مجرم کو حاکم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو پکڑ بلاوا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تصور کریں کہ بلاوا ہے تو طبیعت میں عجب اور خود پسندی آئے گی، بڑائی آئے گی، پتہ نہیں ہمارے اندر کیا خوبی تھی کہ ہمارا بلاوا آ گیا، اس قابل کا ہے کہ بلاوا آئے۔ لیکن یہ بھی ان کا کرم ہے، احسان ہے کہ آخرت کے جوتوں سے بچانے کے لیے، وہاں کی سزا سے بچانے کے لیے ایک مجرم کی حیثیت سے پکڑ کے دربار میں بلا لیا کہ بھئی آ جاؤ، اب تو معافی مانگ لو۔ بھاگے ہوئے تھے، راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھے، اب تو تمہیں پکڑ کے دربار میں پیش کر دیا گیا، اب تو معافی مانگ لو۔ تو بھائی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے، پہلا قدم توبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی میلے برتن میں کبھی کھانا پکتا ہے؟ کسی گندے برتن میں کبھی کھانا پکتا ہے؟ یا ایسا برتن، پہلے اس پہ جو تانبے کے برتن ہوتے تھے اس پہ قلعی کرائی جاتی تھی
کس لیے قلعی کرائی جاتی تھی؟ کہ اس برتن کے اندر کھانے کی لذت بڑھ جاتی ہے. تو اس قلعی کو چڑھانے کے لیے یا اچھا کھانا بنانے کے لیے سب سے پہلے اس میلے برتن کو مانجھ کر دھو کر پاک کیا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے، اس کے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کھانا لذیذ بن جائے. تو اسی طرح سے یہ جو دل کا برتن ہے، سب سے پہلے توبہ سے اسے صاف کرنا چاہیے، اس کے میل کچیل کو نکالنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب عبادت کا کھانا یا وہ عبادت کا بیج اس کے اندر جائے گا تو یہ زمین صاف ستھری ہوگی، یہ ہموار ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ اس کے پھل اور ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور وہ توبہ کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ کل بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقصد اعتکاف میں ہمیں کامیاب فرمائے. اللہ اخلاص نیت بھی عطا فرمائے، خلوص نیت کے ساتھ ہم بھی اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کریں تاکہ آخرت میں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.